تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن، انٹرمیڈیٹ سال اول، اردو معیار ادب، حصہ نثر، جیلانی بیگم، کانٹریکٹ جونیئر لیکچرر اردو، ایم اے بی ایڈ، ایم اے ایم، گورنمنٹ جونیئر کالج گرلز، نامپلی، حیدرآباد۔ افسانے کا تعارف۔ دنیا کی ہر شے کی طرح ادب میں بھی زمانے کے حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلاؤ آتا جا رہا ہے۔ اسی طرح افسانوں میں بھی بدلاؤ آ رہا ہے۔ آئیے اب ہم افسانے کے اسلوب یعنی طریقے کے بارے میں چند لفظوں میں پڑھیں گے۔ افسانہ موضوع کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کی زبان سادہ اور سلیس ہو۔ سادگی کے علاوہ اس میں دلکشی ہو، قاری یعنی پڑھنے والے کو اپنی جانب راغب کرے۔ افسانہ نگار منشی پریم چند کا تعارف پڑھیں گے۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے اور قلمی نام پریم چند ہے۔ ان کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا۔ پریم چند 1880 عیسوی کو بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم مدرسے میں ہوئی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد محکمہ تعلیمات میں ملازم ہوئے۔ اولین افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو زبان کے صف اول کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو افسانے کو فن کی بلندیوں تک پہنچایا اور ہندی میں بھی کہانیاں اور ناول لکھے۔ پریم چند نے کم و بیش 300 افسانے اور کہانیاں لکھی۔ افسانوں کے علاوہ 1 درجن ناول بھی لکھے۔ پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوزے وطن ہے۔ پریم پچیسی، پریم بتیسی، واردات، زادیرہ، آخری تحفہ قابل ذکر ہے۔ سوتیلی ماں، گلی ڈنڈا، ستیہ گرہ، بڑے گھر کی بیٹی، پورس کی رات، کفن اور نجات ان کے مشہور افسانے ہیں۔ کفن پریم چند کا شاہکار افسانہ ہے۔ چوگانی ہستی، اسرار محبت، جلوہ ایثار، بازار حسن، گوشہ عافیت، میدان عمل اور گودان ان کے مقبول عام ناول ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ ہنس بھی نکالا تھا۔ پریم چند کے افسانوں میں حقیقت پسندی اور اصلاحی انداز ملتا ہے۔ بالخصوص دیہاتی زندگی، سماجی کشمکش اور کمزور طبقات پر ہونے والے مظالم کو انہوں نے نہایت ہی کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کسان اور عام طبقے کے افراد ان کے افسانوں کے اہم کردار ہیں۔ حب الوطنی، سماجی انصاف کی خواہش، ترقی پسند تحریک ان کے افسانوں کو بلندی عطا کی ہے۔ ان کے تخلیقات کا محور دراصل انسانی دوستی ہے۔ ان کا انتقال 1936 میں ہوا۔ پنچایت منشی پریم چند کا لکھا ہوا ایک مشہور افسانہ ہے۔ افسانہ پنچایت 7 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس افسانے میں سماج میں بوڑھوں کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ آئیے اب ہم شامل نصاب افسانہ پنچایت کے کردار پڑھیں گے۔ شیخ جمن اور الگو چودھری دونوں میں بڑا گہرا دوستانہ ہے۔ بوڑھی خالہ شیخ جمن کی خالہ ہیں۔ رام دھن مصر پنچایت کا ایک حصہ ہے۔ سمجھو سیٹھ اسی افسانے کا ایک کردار ہے۔ جمن شیخ اور الگو چودھری دونوں میں بڑا گہرا دوستانہ تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ جمن شیخ جب حج کرنے کو گئے، الگو چودھری پر اپنا گھر اور کاروبار دونوں چھوڑ کر گئے۔ الگو کو بھی جب کبھی باہر جانا ہوتا تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ ان کی دوستی کی بنیاد صرف ہم خیالی تھی۔ اس دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں نے بچپن میں جمن کے والد شیخ جمراتی کی شاگردگی میں علم و ادب سیکھا تھا۔
الگو نے پڑھائی سے زیادہ استاد کی خوب خدمت کی اور دعائیں لی۔ الگو کے والد پرانی مذاق کے آدمی تھے۔ تعلیم کے مقابلے انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ جمن شیخ کو ان کے والد نے مار پیٹ کر اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ بڑے ہو کر اپنے علاقے کے قابل منشی بن گئے تھے اور لوگ اس کے لکھے ہوئے بیان نامہ یعنی کسی چیز کی فروخت کی دستاویز اور رہن نامے میں کوئی غلطی نہیں نکالتے تھے۔ الگو چودھری اور جمن شیخ کی دوستی مثالی تھی۔ الگو کو اس کی دولت نے ممتاز بنا دیا تھا تو شیخ جمن علم کی لازوال دولت کے باعث عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی خالہ تھی۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی مگر قریبی وراثت کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدے و عید کے سبز باغ دکھائے یعنی میٹھی میٹھی باتیں کر کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام پر کرا لی۔ جمن نے اپنی خالہ سے زندگی بھر ان کی خدمت کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے ان کی جائیداد اپنے نام پر کرا لی۔ جب تک حبا نامہ یعنی اقرار نامے پر رجسٹری نہ ہوئی تھی خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی رہیں مگر رجسٹری کی مہر لگتے ہی خاطرداریوں پر کمی کی مہر لگ گئی۔ جمن کی اہلیہ فہمیہ نے روٹیوں کے ساتھ خالہ کو کچھ تیز تیکھی باتوں کی سالن یعنی تکلیف دینے والی باتیں دینی شروع کر دی۔ کچھ دن تک خالہ جان نے سنا اور ضبط کیا مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے پرواہی سے روپے دینے سے انکار کر دیا۔ جمن مظلومانہ انداز سے جواب دیا، کوئی یہ تھوڑا ہی سمجھا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے آئی ہو؟ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنستے ہوئے، ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی رات دن کا وبال پسند نہیں۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی۔ کمر جھک کر کمان ہو گئی۔ ایک قدم چلنا مشکل تھا مگر بات آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت و رسوخ پر کامل اعتماد تھا۔ جمن کو اندازہ تھا کہ گاؤں میں جو اس کی عزت ہے تو پنچایت بھی اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے گی۔ بوڑھی خالہ جان نے پنچایت کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہر کسی کے پاس گئی، کسی نے یوں ہی ہاں کر کر ٹال دیا اور کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ غرض انصاف پرور آدمیوں کی تعداد بہت کم تھی جنہوں نے خالہ جان کی فریاد غور سے سنا اور اس کی تشفیع کی ہو۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی ٹیک دی اور دم لے کر کہا، بیٹا تم بھی کچھ دیر کے لیے میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کہ گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں، نہ آنے کا حال اللہ ہی جانے، کیا میرا رونا کوئی نہ سنے گا؟ الگو نے جواب دیا، آنے کو تو میں آ جاؤں گا مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی اپنی طبیعت۔ جمن میرا پرانا دوست ہے، میں ان سے بگاڑ نہیں کر سکتا۔
خالہ نے تاک کا نشانہ مارا۔ بیٹا، کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ کھلی ہوئی للکار سن کر وہ چونک پڑا۔ الگو چودھری اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ و پان کا انتظام بھی تھا۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ ذرا دور پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب کوئی آتا تھا، ایک دبی ہوئی آواز میں السلام علیکم سے اس کا خیر مقدم کرتے تھے۔ کتنے مجلس کو دعوت احباب سمجھ کر جھنڈ کے جھنڈ جمع ہو گئے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی خالہ حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، پنچو، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی۔ اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تا حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے۔ اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا۔ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی۔ بے کس بیوہ ہوں، تھانے کچہری کو جا نہیں سکتی۔ سوائے تم لوگوں کے اور کس سے اپنا دکھ درد بتاؤں؟ تم لوگ جو راہ نکالو گے اس راہ پر چلوں گی۔ اگر میری برائی دیکھو، میرے منہ پر تھپڑ مارو۔ جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے۔ رام دھن مشر پنچایت کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے جمن سے کہا۔ جمن سے کہا گیا، جمن، پنچ کسے بناتے ہو؟ ابھی سے طے کر لو۔ جمن حاضرین پر ایک اڑتی ہوا نگاہ ڈالی اور دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جان، جسے چاہے پنچ بنائیں، مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ خالہ جان نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے خالہ کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ خالہ جان نے جمن سے کہا، الگو چودھری کو تو مانے گا؟ جمن مسرت سے باغ باغ ہو گیا، مگر ضبط کر کے بولے، الگو چودھری ہی صحیح، الگو کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ الگو کی نگاہیں نیچے تھیں، وہ اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ ادبن انداز سے کہا، خالہ جان، تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا، دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ الگو کو کوئی چارہ نہ رہا۔ الگو چودھری نے فرمایا، شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں۔ جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی، اور ہم سے بھی جو کچھ بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں۔
मगर इस वक्त तुम हमारे दोस्त हो, ना हम तुम्हारे दोस्त। ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खालाजान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया। तुमको भी कुछ कहना हो तो कहो। जुमन उठ खड़े हुए और बोले, पंचो, मैं खालाजान को अपनी माँ समझता हूँ और इनकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं रखता था। औरतों में अनबन रहती है, मैं इसमें मजबूर हूँ, मगर माहवार रुपये देना मेरे काबू से बाहर है। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर है। अलगू चौधरी को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था। कानूनी आदमी थे। जुमन से जर्रा यानी सच्चाई मालूम करने के लिए सवालात करने लगे। एक एक सवाल जुमन के दिल पर हथौड़े की तरह लगता था। जुमन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी तो वो मेरे साथ बैठे मजे मजे की बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसे कैसे काया पलट गई। अच्छी दोस्ती निभाई, जालिम ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। जर्रा खत्म होने के बाद अलगू ने अपना फैसला सुनाया, जो निहायत ही महकुमाना था। अलगू चौधरी शेख जुमन से, पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफा होता है। तुम्हें चाहिए कि खालाजान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो। इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो हुबानामा मंसूख हो जाएगा। जुमन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया। अहबाब से कहने लगा, भाई, इस जमाने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे इसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। इस फैसले ने अलगू और जुमन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जुमन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था और अलगू चौधरी से इंतकाम की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी। खुशकिस्मती से जुमन को ये मौका भी जल्द ही मिल गया। अलगू ने मेले से 2 खूबसूरत अच्छी नस्ल के बैल खरीदे। बैलों की जोड़ी देखने के लिए दूर दूर से गांव वाले आया करते थे। कुछ दिन बाद अलगू का एक बैल मर गया। अलगू को अंदेशा हुआ कि जुमन ने इसे जहर दिलवा दिया है। अब एक बैल किस काम का। इसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला। अब मशवरा हुआ कि क्यों ना बैल को बेच दिया जाए। गांव में एक समझू सेठ थे जो खरीद और फरोख्त का काम करते, यानी बैल को बंडी पर लगाकर गांव से घी भरते और मंडी में बेचते। मंडी से तेल नमक लाकर गांव में बेचते थे। बैल बंडी पर लगाकर सामान इधर से उधर ले जाते थे। अलगू के इस बैल पर इनकी तबीयत लहराई। मोल भाव किया और अपने दरवाजे पर लाकर बांध दिया। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। अलगू चौधरी भी गजमंद थे, घाटे की कुछ परवाह ना की। समझू सेठ को बैल बेच दिया। जब तक अलगू चौधरी के पास बैल था, अलगू चौधरी ने बैल की खूब देख रेख करते थे। समझू सेठ बैल को दिन में 3-3, 4-4 बार मंडी ले जाते। कुछ सूखा घास डाल देते और गरीब जानवर दम भरने भी ना पाता, फिर जोत दिया जाता। इन्होंने कुछ हफ्तों तक
بیل سے خوب کام لیا لیکن اسے مناسب چارہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے بیچارہ بیل بہت کمزور ہو گیا۔ کام کی زیادتی اور چارے کی کمی۔ ایک دن بیل راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ سیٹھ جی نے بے دردی سے کوڑے لگائے۔ بیل نے پھر ایک بار زور لگایا مگر طاقت نے جواب دے دیا۔ زمین پر گر پڑا، ایسے گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے۔ الگو چودھری جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا، اپنے بیل کی قیمت مانگنے سمجھو سیٹھ کے پاس گئے۔ سمجھو سیٹھ اور اس کی بیوی دونوں چلائے اور دام دینے سے انکار کر دیا اور کہا، ایک تو منحوس بیل دیا اور اس پر دام مانگتے ہو؟ اور کہا، بیل کی قیمت کے بجائے ہو تو ہمارا بیل لے جاؤ اور 2 مہینے اپنے کھیت میں جوت لو۔ الگو اور سمجھو سیٹھ میں لڑائی کی نوبت آ گئی۔ گاؤں والوں نے دونوں کو سمجھایا اور مشورہ دیا کہ پنچایت کر لو، جو فیصلہ ہوگا دونوں کو ماننا ہوگا۔ پنچایت کی تیاریاں ہونے لگی۔ ایک دن سائے دار درخت کے نیچے پھر ایک بار پنچایت بیٹھی۔ الگو چودھری سے پوچھا گیا کہ کن آدمیوں کو پنچ بناتے ہو؟ الگو چودھری نے جواب دیا، سمجھو سیٹھ جسے چاہیں چن لیں۔ سمجھو سیٹھ کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے، میری طرف سے شیخ جمن کا نام لکھ لو۔ الگو چودھری کو پہلا نام جمن سن کر ایک دھکا سا لگا۔ الگو چودھری سے پوچھا گیا، چودھری تم کو کوئی عذر تو نہیں ہے؟ الگو چودھری نے مایوسانہ انداز سے جواب دیا، نہیں، مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ الگو چودھری مایوس تھے کہ جمن کہیں پرانا بدلہ نہ نکال لے۔ جمن کو جب پنچ بنایا گیا، جمن کو اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں۔ میری آواز اس وقت حکم خدا کی آواز ہے۔ اگر میں حق سے ہٹ جاؤں تو دین اور دنیا دونوں سے بھی ہٹ جاؤں گا۔ پنچایت شروع ہوئی۔ دونوں فریقین نے اپنے اپنے حالات بیان کیے۔ جمن میں دونوں فریقوں کی بات کو غور سے سنا، تب فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ، پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دے دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا، اس کو کوئی بیماری نہ تھی۔ اگر قیمت اسی وقت دے دی ہو گئی ہوتی، آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے، کھڑے ہوئے اور زور زور سے ہانک لگائی، پنچ پرمیشور کی جے۔ آسمان پر تارے نکل آئے تھے۔ اس نعرے کے ساتھ اس کے صدائے تحسین بھی سنائی دی۔ ہر شخص پنچ کے انصاف کی داد دے رہا تھا۔ انصاف اس کو کہتے ہیں، آدمی کا یہ کام نہیں۔ پنچ انصاف سچائی ہوتی ہے، جس کے سامنے کھوٹے کو کھرا بنانا مشکل ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو چودھری کے پاس آئے اور ان کو گلے لگا لیا۔ بولے، بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے، دل سے تمہاری جانی دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا
کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا۔ یہ بھی خدا کی شان، آج مجھے یقین آ گیا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ الگو چودھری رونے لگے، دونوں کے دل صاف ہو گئے۔ دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر ہرا ہو گیا۔ اب وہ حق و انصاف کی زمین پر کھڑے تھے۔ مختصر سوالات، صرف ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، جمن کی خالہ نے پنچایت کیوں بٹھائی؟ جواب، جمن کی خالہ نے پنچایت اسی لیے بٹھائی کہ جمن نے ان کی جائیداد حاصل کرنے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سوال نمبر 2، سرپنچ بننے کے بعد الگو چودھری نے جمن سے کیا کہا؟ جواب، سرپنچ بننے کے بعد الگو چودھری نے جمن سے کہا کہ اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ تیسرا سوال، جمن نے پنچوں کے سامنے کیا بیان دیا؟ جواب، جمن نے پنچوں سے کہا کہ اس کی زراعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے اور وہ خالہ کو رقم نہیں دے سکتا۔ سوال نمبر 4، الگو نے کیا فیصلہ سنایا؟ جواب، الگو نے فیصلہ سنایا کہ کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، اسی لیے خالہ کے گزارے کے لیے رقم دے دی جائے ورنہ اقرار نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5، اپنے فیصلے کا جمن پر کیا اثر ہوا؟ جواب، الگو چودھری کا فیصلہ سن کر جمن کہتا ہے اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اسی کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ ہوم ورک مکمل کیجیے۔ افسانہ پنچایت سے چند سوالات کے جوابات لکھیے۔ مندرجہ ذیل عبارت کی بحوالے متن تشریح کیجیے۔ پہلی عبارت، نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ دوسری، اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اسی کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ تیسرا، آج مجھے یقین آ گیا کہ پنچ کا حکم خدا کا حکم ہے۔ بحوالے متن یعنی حوالہ دینا ہے، یعنی کہ یہ افسانہ پنچایت سے لیا گیا ہے، اس کے افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں۔ اس کے بعد عبارت کی تشریح کریں۔ 5 سطروں میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال، الگو چودھری پنچایت میں کیوں نہیں آنا چاہتے تھے؟ پھر خالہ نے ان کو کس طرح راضی کیا؟ دوسرا سوال، الگو چودھری نے اپنا بیل کس کو اور کیوں بیچا اور اس نے بیل کی کیا درگت بنائی؟ تیسرا سوال، سرپنچ بننے کے بعد جمن نے کیا فیصلہ سنایا؟ چوتھا سوال، پنچایت ختم ہونے کے بعد شیخ جمن نے الگو چودھری سے کیا کہا؟ لکھیے۔ طویل سوالات کے جواب میں سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 3 اسائنمنٹ مکمل کیجیے۔ طویل سوالات کے جوابات 15 سطروں میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال، پنچایت افسانے کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دوسرا سوال، ان کرداروں پر نوٹ لکھیے۔ الگو چودھری، دوسرا شیخ جمن۔